اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ یہ ہے، تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اندھیریاں اور روشنی بنائی۔ پھر بھی جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ دوسروں کو اپنے پروردگار کے برابر قرار دے رہے ہیں۔ وہی ذات ہے جس نے تم کو گیلی مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہاری زندگی کی ایک میعاد مقرر کر دی اور دوبارہ زندہ ہونے کی بھی ایک متعین میعاد اسی کے پاس ہے، پھر بھی تم شک میں پڑے ہوئے ہو۔ اور وہی اللہ آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی، وہ تمہارے چھپے ہوئے بھید بھی جانتا ہے اور کھلے ہوئے حالات بھی، اور جو کچھ کمائی تم کر رہے ہو اس سے بھی واقف ہے۔ اب اور کافروں کا حال یہ ہے کہ ان کے پاس ان کے پروردگار کی نشانیوں میں سے جب بھی کوئی نشانی آتی ہے تو یہ لوگ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ چنانچہ جب حق ان کے پاس آ گیا تو ان لوگوں نے اسے جھٹلا دیا۔ نتیجہ یہ کہ جس بات کا یہ مذاق اڑاتے رہے ہیں جلد ہی ان کو اس کی خبریں پہنچ جائیں گی۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں؟ ان کو ہم نے زمین میں وہ اقتدار دیا تھا جو تمہیں نہیں دیا۔ ہم نے ان پر آسمان سے خوب بارشیں بھیجی اور ہم نے دریاؤں کو مقرر کر دیا کہ وہ ان کے نیچے بہتے رہیں، لیکن پھر ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے ان کو ہلاک کر ڈالا اور ان کے بعد دوسری نسلیں پیدا کی۔ ان 6 آیات میں پہلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کی حمد ہے، اور اللہ تعالیٰ نے متعدد صورتوں کو اپنے حمد سے شروع فرمایا ہے، لیکن سب سے پہلے حمد سے شروع کیا گیا تھا سورہ فاتحہ میں۔ وہاں اللہ تعالیٰ کی جو صفت بیان فرمائی گئی ہے الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ تو یہ صفت تو وہاں پر بیان کی گئی ہے، اور اس میں تمام عالموں کا ذکر ہے، جس میں زمین کا عالم بھی ہے، آسمان کا عالم بھی ہے، انسانوں کا عالم بھی ہے، جنات کا بھی ہے، جانوروں کا بھی ہے، غرض پوری کائنات اس کے دائرے میں آ جاتی ہے۔ اور آگے کی صورتوں میں جہاں اللہ تعالیٰ کی حمد کا ذکر ہے تو وہاں اللہ تعالیٰ کی خاص صفات بیان فرمائی گئی۔ تو گویا سورہ فاتحہ میں جو رب العالمین فرمایا گیا تھا اور اس کی حمد کی گئی تھی، اس کی جزیات مختلف صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں۔ مثلا سورہ کہف میں الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، وہاں کہ حمد اس ذات کی ہے جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل فرمائی، اس ذات کی ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل فرمائی۔ تو وہاں رب العالمین کا ایک جزیہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رب العالمین کا ایک مظہر یہ ہے کہ اس نے اپنے بندے پر کتاب نازل فرمائی۔ کہیں الحمدللہ فاطر السماوات والارض فرمایا گیا کہ تعریفیں اللہ کی ہیں جو تمام آسمانوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ اب یہ پیدا کرنا جو ہے یہ بھی رب العالمین کا ایک جزوی صفت ہے، رب العالمین کی ایک جزوی صفت ہے۔ اسی طرح یہاں پر الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، یہاں رب العالمین کی ایک جزوی صفت یہ بیان فرمائی جا رہی ہے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کی ہیں جس نے آسمانوں کو بھی پیدا کیا، زمین کو بھی پیدا کیا۔ یہ بتلانا منظور ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق صرف کسی ایک چیز کے ساتھ محدود ہو، جیسا کہ کفار جو عرب کے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ پیدا تو آسمان کر دی ہے اللہ تعالیٰ نے اور زمین بھی کر دی، لیکن آسمانوں کا تو تمام کام اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، اور ملائے اعلیٰ کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق سے اور اس کے ارادے سے ہوتا ہے۔ لیکن جہاں تک زمین کا تعلق ہے، زمین پر اس نے کچھ دیوتا بنائے ہوئے ہیں، اور وہ دیوتا
بھی بذات خود خدا ہیں، چھوٹے چھوٹے خدا اس نے بنائے ہوئے ہیں۔ لہذا ہمارا معاملہ چونکہ زمین سے تعلق رکھتا ہے تو اس واسطے ہمیں انہی دیوتاؤں کی طرف رجوع کرنا چاہیے اپنی مشکلات میں، جن کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر زمین میں دیوتا بنایا ہے۔ یہ ایک فاسد عقیدہ تھا۔ تو خلق السماوات والارض میں یہ بتا دیا کہ ایسا نہیں ہے کہ آسمانوں کی تخلیق کسی اور نے کی ہو، زمین کی تخلیق کسی اور نے کی ہو، اور آسمانوں کا انتظام کوئی اور کرتا ہو اور زمین کا انتظام کوئی اور کرتا ہو۔ یہ خیال بالکل غلط ہے۔ تمام آسمانوں کا انتظام بھی باری تعالیٰ فرماتے ہیں اور زمین کا انتظام بھی۔ جہاں تخلیق فرمائی ہے تو اس کا انتظام بھی یہی فرماتے ہیں۔ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ، اور وہ اللہ کے جس نے اندھیریاں بھی پیدا کی ہیں اور روشنی بھی پیدا کی ہے۔ اندھیریاں پیدا کی ہیں وہ بھی اسی کی تخلیق ہے، اور نور پیدا کیا ہے تو وہ بھی اسی کی تخلیق ہے۔ دوسری طرف ظلمات محاورے کے اندر استعمال میں بکثرت باطل کے لیے استعمال ہوتا ہے، باطل کے اندھیرے، اور نور استعمال ہوتا ہے ہدایت کے لیے۔ تو گویا اس میں یہ بھی فرما دیا کہ جتنے باطل چیزیں ہیں یا شر ہیں وہ بھی اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں، اور جو ہدایت کے راستے ہیں، ٹھیک چیزیں ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہیں۔ تردید کی جا رہی ہے ان مجوسیوں کی کہ جو یہ کہتے تھے کہ خالق خیر اور ہے اور خالق شر کوئی اور ہے۔ وہ کہتے تھے کہ اچھائی کا پیدا کرنے والا تو یزداں ہے، اور برائی اور بری چیزوں کا پیدا کرنے والا اہرمن ہے۔ تو یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ اندھیریوں کو پیدا کرنے والا بھی وہی اور نور کو پیدا کرنے والا بھی وہی ہے۔ اور دونوں کے ذکر کرتے ہوئے ظلمات کو پہلے ذکر کیا ہے، اندھیروں کو، اور روشنی کو اس کے بعد، اس لیے کہ اس کائنات میں اصل اندھیرا ہے۔ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں نور پیدا نہیں فرمایا تھا اس وقت تک یہاں اندھیری ہی تھی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے پھر نور پیدا فرما دیا تو وہ نور ہو گیا۔ یہ بات واضح ہوتی ہے سورہ یاسین کی اس آیت سے جس میں قرآن کریم نے یہ فرمایا وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، کہ لوگوں کے لیے رات ایک نشانی ہے کہ ہم اس رات سے دن کا چھلکا اتار دیتے ہیں تو وہ سب تاریکی میں آ جاتے ہیں۔ کیا معنی؟ چھلکا جب کسی چیز پر چڑھا ہوا ہوتا ہے تو اندر جو چیز ہے وہ اصل ہوتی ہے، اور چھلکا اس کے اوپر ایک اس کی حفاظت کے لیے بنایا جاتا ہے۔ تو اصل چیز جو ہے وہ اندر مغز ہوتا ہے، چھلکا جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جو تابع ہوتی ہے یا عارض ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اصل چیز رات تھی، لیکن رات کا میں سے چھلکا ہم اتار دیتے ہیں دن کا تو پھر وہ تاریکی میں رہ جاتے ہیں۔ یعنی دن کے وقت میں اللہ تعالیٰ نے اس پر ایک روشنی کا چھلکا پیدا چڑھایا ہوا تھا، رات کے وقت میں وہ چھلکا اتار دیا جاتا ہے تو وہ تاریکی میں چلے جاتے ہیں۔ تو یہ ظلمات گویا اصل ہے، اور نور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق سے اس میں پیدا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ظلمات بھی پیدا کی پہلے، اور اس کے بعد اس میں نور بھی پیدا کیا۔ اور اس سے آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ حق اور باطل اور خیر اور شر وہ دونوں کے دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق سے پیدا ہوئے ہیں۔